سب میں اس طرف آؤں گا کہ کچھ لوگ فرشتوں کو لے کر ایسے لطیفے بناتے ہیں، ایسا عجیب قسم کا مذاق کرتے ہیں کہ جس میں نعوذ باللہ فرشتوں کی توہین ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ بھئی خواتین بہت میک اپ کرتی ہیں اور جب وہ منہ دھوتی ہیں تو اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے، اور فرشتہ جب آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے تو وہ نعوذ باللہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ فرشتہ آتا ہے تو کہتا ہے یار یہ وہی عورت ہے کہ جس کے لیے مجھے بھیجا تھا، یعنی اتنا چہرہ بدل جاتا ہے۔ تو اس طرح کی باتوں کو مذاق کرتے ہوئے اس میں فرشتوں کا ذکر لانا اور مذاق اڑانا، یہ اس پر کیا شرعی حکم ہے؟ یاد رکھیے گا یہ فرشتوں کی توہین ہے، ہوں، اور فرشتوں کی توہین علماء اور فقہا نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی توہین کرنے والا دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر تو اللہ۔ چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ تو وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے۔ تو جب اللہ حکم دیتا ہے اور ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا، اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ پریشان ہو جائے معاذ اللہ کہ ہوں، جو ہے وہ میں کس کی روح قبض کرنے آیا ہوں؟ یہ صرف عوام کے اندر ٹھٹا کرنے، تمسخر کرنے، مذاق اڑانے، اور دین کی یہ اصول اور بنیاد جو دین کی چیزیں ہوں، ہیں ان کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں نہ ہونے کی وجہ سے یہ حرکات کی جاتی ہیں۔ اب اللہ اس اکبر۔ میں مسئلہ صرف اس بولنے والے کے لیے نہیں ہے، ہوں، جو اس کو سن کے ہنس رہا ہے، ٹھٹا کر رہا ہے، ہوں، تالیاں بجا رہا ہے، داد دے رہا ہے، یہ سب جو ہے وہ تجدید ایمان کریں۔ تجدید ایمان کے ساتھ اگر ان کا نکاح ہے تو تجدید نکاح کریں، اگر اوہ، کسی پیر کامل کے مرید ہیں تو پھر تجدید بیعت بھی کریں۔ یہ اللہ، سارے احکامات جو ہے وہ آ جائیں گے۔ لوگ جو ہے وہ دین کے احکامات کو ہلکا سمجھتے ہیں، جبکہ جو ہے وہ انہی وجہوں سے، انہی چیزوں کی وجہ سے وہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان کو بچانا ایسا ہی ہے جیسے جو ہے وہ ہاتھ میں انگارہ پکڑ لینا، کہ اللہ، اگر جو ہے وہ بندہ پکڑے گا تو ہاتھ جل جائے گا اور چھوڑے گا تو ایمان چلا جائے گا۔ اللہ تو اکبر۔ ایسے زمانے کے اندر جب اس طریقے کی واحیات اور عجیب و غریب گفتگو ہوگی تو یاد رکھیے گا کہ اس سے جو ہے وہ ایمان برباد ہو جانے اور پھر آگے نسلیں چلنا، یہ ہوں، سارا جو ہے وہ ایمان کی بربادی اور خرابی کا سبب چلا یعنی جائے کہ گا۔ خلاصہ کلام مفصل یہی ہم اس کو سمجھیں کہ شاعر اللہ اور شاعر اسلام جو ہیں ان کو مذاق میں کسی طور شامل نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ذرا سی حقارت اور ان کے دل کے اندر ہلکا جاننا ان کو، ہوں، یہ بندے کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ اللہ